یہ امام ہیں ابو القاسم اسماعیل بن محمد الاصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کی کتاب بڑی مشہور عقیدے کی کتاب الحجہ فی بیان المحجہ، جلد 2 صفحہ 435 اور 36 ہے. وہ فرماتے ہیں وَقَوْلُ مَنْ قَالَ تُعْرَضُ السُّنَّةُ عَلَى الْقُرْآنِ فَإِنْ وَافَقَتْ ظَاهِرُهُ وَإِلَّا اسْتَسْلَمْنَا ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَتَرَكْنَا الْحَدِيثَ فَهَذَا جَهْلٌ. جو شخص یہ کہتا ہے کہ سنت کو، حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے، یعنی قرآن کو فیصلہ کن مانا جائے گا، حدیث کو فیصلہ کن نہیں مانا جائے گا، حدیث کے مطابق قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا بلکہ قرآن کے مطابق حدیث کو سمجھا جائے گا. جو شخص ایسا کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ سنت کو، حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روایت کے ساتھ درایت بھی ضروری ہوتی ہے. درایت یعنی اس کو عقل پر پرکھنا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یعنی دیکھیں ان لوگوں کی سوچ کتنی سطحی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سند کے اعتبار سے، اس کو یہ لوگ جانچیں گے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں. اندازہ کریں کتنا بڑا، یعنی اتنی بڑی جسارت ہے یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن انہیں خیال نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت کو قرآن، حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے، جو قرآن کے ظاہر کے مطابق ہو، قرآن کے الفاظ کے مطابق ہو، اس کو قبول کر لیا جائے، ورنہ قرآن کو مانا جائے اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے، یہ جہالت ہے. اور آگے انہوں نے تفصیل کی ہے قرآن و سنت کے دلائل پیش کر کے. بہرحال تفصیل کا یہ محل نہیں.